یہ لو میری سنت، یہ لو میرا قرآن، یہ لو میری سنت۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرما باقاعدگی سے استعمال فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے شمائل ترمذی میں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرما دانی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے وقت 3 سلائی ہر ایک آنکھ میں لگاتے تھے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تو دونوں آنکھوں میں 3 مرتبہ سرما ڈالتے۔ ان روایتوں سے معلوم ہوا کہ سونے سے قبل سرما لگانا سنت ہے اور دونوں آنکھوں میں 3 سلائی لگانا سنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سرما لگاتے تو دائیں آنکھ میں 3 مرتبہ اور بائیں آنکھ میں 2 مرتبہ لگاتے تاکہ طاق عدد ہو جائے۔ کبھی ایسا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے دونوں آنکھوں کو ملا کر طاق کا لحاظ فرماتے، لہذا 3 دائیں میں اور 2 بائیں آنکھ میں لگاتے جیسا کہ اس حدیث شریف میں ہے، اور کبھی ہر آنکھ میں ملحوظ رکھتے تو ہر ایک میں 3 سلائی لگاتے، اور یہ دونوں طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ حدیث مبارکہ میں 3 طریقے سرما لگانے سے متعلق منقول ہیں، یعنی دونوں آنکھوں میں 3 سلائی، دوسرا طریقہ دائیں میں 3 اور بائیں میں 2 سلائیاں، اور تیسرا طریقہ دونوں آنکھوں میں 2 لگائے اور پھر ایک دونوں آنکھوں میں مشترک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ سرما جو تھا وہ عصمت کا سرما تھا، جس کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عصمت کا سرما ضرور ڈالا کرو، نگاہ کو روشن کرتا ہے اور پلکیں بھی خوب اگاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی سرمدانی کا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر فرماتے تو سرمدانی اور آئینہ ساتھ رہتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ 5 چیزیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سفر میں نہ حضر میں چھوڑی: آئینہ، سرما یعنی سرمدانی، کنگھی، تیل اور مسواک۔ تو سفر میں ان چیزوں کا ساتھ رکھنا مسنون ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں کینچی کا ذکر بھی آتا ہے، اور ایک روایت میں کھجانے کے لیے لکڑی کا ذکر بھی ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بھی استعمال فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی اور اس پر محمد الرسول اللہ نقش کرایا۔ نسائی شریف جلد 2 اور نسائی شریف جلد 2 ہی میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جیسا نقش کرانے سے منع فرما دیا۔ یہ انگوٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد بنوائی تھی، اور دوسروں کو منع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر دوسروں سے مخلوط نہ ہو جائے، کیونکہ جو انگوٹھی بنوائی تھی در حقیقت وہ مہر ہی تھی، اس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور جب باہر کو خطوط بھیجے جاتے تو اس پر یہ مہر لگائی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کے نگینے والی انگوٹھی بھی استعمال فرمائی ہے، اور وہ پتھر جو تھا وہ عقیق تھا۔ بخاری شریف جلد 2 میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر عرب بادشاہوں اور قوم کے ذمہ داروں کی جانب خطوط لکھنے کا ارادہ فرمایا تو کہا گیا کہ وہ کوئی خط جس پر مہر نہ ہو قبول نہیں کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی جس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا وہ بنائی، اور حضرت انس فرماتے ہیں گویا میں اس کی چمک آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی میں دیکھ رہا ہوں۔ عرب میں انگوٹھی کا رواج نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے انگوٹھی استعمال نہیں کی۔ اس ضرورت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی، اور اس کے بعد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی استعمال کرنا شروع کیا۔ چاندی کی انگوٹھی استعمال کی جا سکتی ہے
پیتل، سٹیل اور لوہے کی انگوٹھی ممنوع ہے۔ حضرت عبداللہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے ہاتھ میں پیتل کی انگوٹھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے، میں بت کی بو تم میں پاتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اسے پھینک دیا، پھر جب آیا تو اس کی انگلی میں لوہے کی انگوٹھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے، تم پر میں جہنمیوں کا زیور پاتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اسے بھی پھینک دیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس چیز کی انگوٹھی بنواؤں، تو آپ نے فرمایا کہ چاندی کی بنواؤ مگر سونا شامل نہیں کرنا۔ ابو داؤد شریف۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے فرمایا اسے نکال ڈالو۔ اس نے لوہے کی انگوٹھی پہنی تو آپ نے فرمایا یہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ چنانچہ اس نے چاندی کی انگوٹھی پہنی تو آپ خاموش رہے۔ قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چاندی کے علاوہ کی انگوٹھی مکروہ ہے، سٹیل اور لوہے کی انگوٹھی بھی مکروہ ہے کہ یہ دوزخیوں کا زیور ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء تشریف لے جاتے تو انگوٹھی اتار دیتے تھے۔ نسائی شریف جلد 2۔ یعنی اگر انگوٹھی میں کچھ لکھا ہو تو بیت الخلاء سے قبل اتار دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی میں چونکہ کلمہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، تو اس احترام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتار دیتے تھے۔ سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے حرام ہے۔ مشکات شریف میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینک دیا اور فرمایا تم جہنم کی چنگاری چاہتے ہو کہ اس سونے کو ہاتھ میں ڈالتے ہو۔ سونے کی انگوٹھی مردوں کو حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ہاتھوں سے لے کر پھینک دی۔ آج بعض لوگ شادی کے موقع پر سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں یا ان کو پہنائی جاتی ہے تو یہ بالاتفاق حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں، عورتوں کے لیے بغیر کسی کراہت کے درست ہے۔ جو انگوٹھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی بطور مہر کی استعمال ہوتی تھی، وہ انگوٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی، پھر حضرت ابوبکر خلیفہ بنے تو ان کے پاس آئی، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی کے پاس آئی اور پھر ان سے وہ گری تھی اور وہ گم ہو گئی تھی۔ بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تک آپ کے ہاتھ میں رہی، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رہی، اور حضرت ابوبکر صدیق کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رہی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بئر عریس پر بیٹھے تھے تو انگوٹھی سے کھیل رہے تھے اور وہ گر گئی ان کے ہاتھ سے بئر عریس کے اندر، اس کنویں کے اندر۔ 3 دن تک کنویں کا پانی نکالا گیا، بڑی تلاش کی گئی لیکن وہ انگوٹھی نہ مل سکی۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں 6 سال تک انگوٹھی ان کے پاس رہی، اور بئر عریس جو مسجد قباء کے ساتھ کنواں تھا اسی میں گر کر وہ گم ہوئی تھی، اور وہاں پر اب کنواں نہیں رہا، مسجد قباء کے ساتھ ہی فوارہ ایک بنا ہوا ہے اور اسی مقام پر ہی وہ کنواں تھا جس کو بئر عریس کہتے تھے۔ یہ لو میری سنت، یہ لو میرا قرآن، یہ لو میری سنت، یہ دکھلائے گی تم کو اب راہ جنت۔